سب نبیوں میں آلہ میرا کالی کملی والا، کالی کملی والے آقا، کالی کملی والے آقا، شہر مدینے والا، سب نبیوں میں آلہ۔ اب میں خطابت کی دنیا میں قدم لے چلتا ہوں اور خطابت کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج کے اسٹیج پر ہمارے دو رفیق درس کلاس ساتھی یہاں موجود ہیں، حضرت مولانا عقیل گوہر صاحب، حضرت مولانا انتخاب صاحب، جو دربھنگا میں ایک مدرسہ میں پڑھاتے بھی ہیں، مدرس بھی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے میں اپنے مہمان مکرم صدیق مکرم جناب مولانا انتخاب صاحب قاسمی دامت برکاتہ ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ نطق و سوناز ہے تیرے لب احساس پر، نطق و سوناز ہے تیرے لب احساس پر، محو حیرت ہے سوریا رفعت پرواز پر۔ بات کرنے کا ہو سلیقہ اگر انسان کو، بات کرنے کا ہو اگر سلیقہ انسان کو، دل تو کیا چیز ہے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اس پیاسی امت کو قرآن حدیث کی روشنی میں اس قرآن حدیث کی باتیں بتائے۔ حضرت والا اسٹیج پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات گرامی، میں سب سے پہلے اس مجلس اور محفل میں بیٹھے ہوئے تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک دینی محفل میں جو ایک سنت کو زندہ کرنے کے بعد سجائی گئی ہے، ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نیت بالکل خالص کر لیں کہ اس محفل میں اس نیت سے ہم بیٹھیں کہ جو بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ بیٹھنا عبادت میں لکھا جائے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ اس کی روشنی میں چند بنیادی اور ضروری باتیں پوائنٹوں میں کروں گا، وقت کی نزاکت کا انشاءاللہ خیال رہے گا۔ حضرات گرامی، ابھی جو وقت چل رہا ہے یہ بہت ہی پرخطر وقت ہے، ایک ایسا وقت جس میں امت مسلمہ پر بہت طرح کی آزمائش ہے، ایک ایسے وقت میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنے شعور کو بیدار کرنا ہوگا اور اسلام کی دی گئی ہدایات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہوگا، ورنہ وقت اور بھی پرخطر آنے والا ہے، اور پھر خدا نخواستہ ایسا وقت کہیں نہ آ جائے۔ آج تو اسلام پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اسلام کو ماننے والے کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیل کی سلاخوں میں بھرا جا رہا ہے، بڑے بڑے علماء کرام کو جیل کی سلاخوں میں بھر دیا گیا۔
کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ اسلام کا نام لینا بھی دشوار ہو جائے۔ بزرگ دوستو، ایک ایسے وقت آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بیدار کرنا ہوگا، اور اس بیداری کی تیاری میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنا ہوگا وہ اپنے آپ سے محنت شروع کرنا ہوگا، اپنے اندر ہم تبدیلی لائیں۔ آج ہر آدمی دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح سے اگر کام شروع کیا جائے تو ہر شخص کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بچاؤ انفسکم، اپنے آپ، سب سے کہا اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس کے بعد کہا وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، اولاد کو، خاندان والوں کو، گھر والوں کو۔ کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے۔ اس جہنم کی آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ کس چیز سے سلگایا جائے گا؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لوگ اور پتھر، اس سے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی اصلاح سے لوگوں کو کام شروع کرنا چاہیے۔ جب تک خود اپنی اصلاح نہیں کیجیے گا، اس وقت تک دوسرے کی اصلاح صحیح معنوں میں آپ نہیں کر پائیے گا۔ بزرگو دوستو، ہم اور آپ اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں، اس نورانی محفل میں جو بیٹھے ہیں، تو یہ نیت ابھی اسی وقت کر لیں کہ جو بھی باتیں ہمارے علماء کرام کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان کو سن کر کے سب سے پہلے اپنے اندر سدھار پیدا کریں گے، اور پھر انشاءاللہ دوسروں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، جب جا کے یہ کام بہتر ہوگا اور پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ دوسرا پہلو جو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بزرگو دوستو، ہماری جو اولاد ہے وہ مستقبل کے معمار ہیں۔ معمار کا مطلب یہ ہے آنے والے ٹائم میں اس ملک کو لیڈ کرنے والی ہماری اولاد ہے، اس ملک کی رہنمائی کرنے والی ہماری اولاد ہے۔ آنے والا ٹائم کیسا ہوگا، اسباب کے درجے میں ہماری اولاد اس کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ لہذا ہم اپنے ملک کے مستقبل کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کا مستقبل، فیوچر کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج جو ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، آج جو ہمارے اوپر طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی ہے، آج جو کہیں پر بھی موب لنچنگ کے ذریعے سے یا دیگر ذرائع کے ذریعے سے جو مسلمانوں کو پریشان اور ہراساں کیا جا رہا ہے، یا یہ سمجھیے کہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے NRC کے ذریعے سے، NPR کے ذریعے سے، کیا ایسا ہی مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا مستقبل دینا چاہتے ہیں تو پھر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ مستقبل اچھا ہو، آج جو ہم جھیل رہے ہیں ہماری اولاد کو نہ جھیلنا پڑے، آج ہم جس حالت میں ہیں ہماری اولاد اس سے اچھی حالت میں ہو، آج ملک جس کگار پہ ہے اس سے بہتر حالت پر یہ ملک مستقبل میں ہو، تو بزرگو دوستو اس کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوگی۔ اولاد کی تربیت کوئی ایک معمولی کام نہیں، اور اولاد کی تربیت کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم ایک دو جملے میں سمجھا سکے، بلکہ اولاد کی تربیت پورا ایک سسٹم۔ خلاصے کے طور پر یہ سمجھیے، اولاد کی تربیت، یا کہیے تربیت کس چیز کا نام ہے؟ برے اخلاق و عادات، برے ماحول کو اچھے اخلاق و عادات اور اچھے ماحول اور پاکیزہ ماحول میں تبدیل کر دینا، اس کا نام ہے تربیت۔ اور اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ عموماً ہم اور آپ سنتے ہوں گے تربیت کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، بچہ جب پیدا ہوا وہاں سے اسلام کے سانچے میں ان کو ڈھالنے کی کوشش کی۔ نہیں بزرگو دوستو، اولاد کی تربیت کی شروعات
صحیح بیوی کا اور نیک بیوی کا انتخاب کر کے یہاں سے اولاد کی پرورش اور اس کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ آپ شریک حیات صحیح چنے، ذمہ دار ہے تو صحیح بہو چنے، یہاں سے اولاد کی تربیت کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے بارہا جملہ سنا ہوگا، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، جیسی ماں ویسا بچہ ڈھل جاتا ہے۔ بزرگوں دوستو، ماں اصل ہوتی ہے، لہذا اگر نیک ماں چنا جائے، نیک بیوی چنا جائے، نیک بہو چنا جائے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اولاد بھی نیک ہو اور اسلام کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے وہ اولاد کی تربیت کرے گی۔ یہاں سے اولاد کی تربیت شروع ہوتی ہے، اور جب نیک بہو یا کہیے نیک بیوی چن لیا گیا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے تربیت کا۔ لیکن میں ایک بات پہلے مرحلے میں کہتا جاؤں کہ عام طور پر نیک بیوی اور یا نیک بہو چننے کے بجائے ہم اور آپ مالدار بہو یا مالدار بیوی چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہیں سے تربیت کی غلط بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے، یا تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا تو اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، یا تو اس کی مالداری کی وجہ سے، یا پھر اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اور لوگوں دیندار عورت کو چن کر کامیابی حاصل کرو۔ لیکن ہم اور آپ مالدار عورت کو چن کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہیں سے غلط بنیاد پڑ جاتی ہے۔ بہو اچھی لائیں گے گھر میں، بیوی اچھی لائیں گے گھر میں تو انشاءاللہ اچھا ماحول بنے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ نیک اولاد کی دعا کی جائے، جس کی دعا نبیوں نے ولیوں نے کی ہے۔ قرآن کریم میں نبی کی بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ لیکن بزرگوں دوستو معاف کیجئے گا، جب نکاح ہو جاتا ہے تو دوست احباب ملنے جلنے والے عام طور پر پوچھتے ہیں گڈ نیوز کب آ رہا ہے، کچھ اچھی خبر ہے یا نہیں۔ اور اگر دعا دیتے ہیں کوئی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو چاند سا بیٹا دے، چمکتا ہوا دے، سونا جیسا بیٹا دے، لیکن یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ تم کو نیک اولاد دے۔ بزرگوں دوستو، قرآن کریم میں جو سکھایا گیا وہ یہ ہے، نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے، لوگوں کو بھی، خود والدین کو۔ یہاں تربیت کا دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ اگر آپ نیک اولاد کی دعا کریں گے تو ظاہر ہے دعا کے اثرات اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں رکھیں گے، تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ دعا ہماری سن لے اور خوشخبری آ جائے، اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد دے دے، تو وہاں پر اولاد کا استقبال اسلامی طریقے پر کرے۔ اسلامی طریقے پر، اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ یہ ہے، جب بچے کی پیدائش ہو تو اس کے کان میں اذان و اقامت کہا جائے۔ پہلی آواز جو بچے کی کان میں اگر جائے تو وہ اللہ کی آواز ہے۔ اور جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ بچے کی جان کا صدقہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ عقیقہ کے بدلے بچہ رہن پر ہوتا ہے۔ رہن کہتے ہیں گروی رکھنے کو۔ جیسے ہم اور آپ کچھ سامان سونار کی یہاں گروی رکھتے ہیں، جب تک ہم اس کے عوض میں پیسہ واپس نہیں کر دیتے ہیں وہ سامان ہم کو نہیں ملے گا، ایسے اولاد عقیقے کے بدلے گروی ہوتی ہے۔ گویا کہ ہم نے عقیقہ کر لیا تو بچے کو چھڑا لیا۔ خلاصہ یہ کہ عقیقہ بچے کی جان کا صدقہ ہوتا ہے،
اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آج عقیقے کی نسبت پر ہی یہ پروگرام کیا گیا ہے، ایک سنت کو زندہ کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ اس سنت کو قبول فرمائے اور تمام لوگوں کو اپنی حیثیت کے مطابق عقیقہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عقیقہ کیا جائے، عقیقے میں کیا کرنا ہے؟ لڑکا اگر ہو تو اس کی طرف سے 2 حصہ ہوتا ہے، بکرا بکری کر رہے ہیں تو 2 بکرا بکری کریں، اور اگر بڑے جانور میں کر رہے ہیں تو 2 حصہ کریں، لڑکی ہو تو اس کی طرف سے 1 حصہ ہوتا ہے، اور پھر اولاد کا اچھا نام رکھا جائے۔ لیکن بزرگ دوستو معاف کیجیے گا، ہمارے یہاں عقیقہ کے بجائے چھٹی کی رسم کو فروغ دیا گیا ہے۔ ٹھیک 1 دن بعد 7ویں آتا ہے، 7ویں کو عقیقہ نہیں کریں گے، اس سے پہلے چھٹی جو ایک ہندوانہ خالص ہندوانہ رسم ہے اس کو ہم اور آپ فروغ دیتے ہیں، طرح طرح کی رسومات کرتے ہیں، غلط طریقے پر فنکشن اور پروگرام کرتے ہیں۔ تو جب ہم اولاد کو ویلکم ہی غلط طریقے پر کہتے ہیں، ننھے منھے بچے کا استقبال ہی غیر اسلامی طریقے پر کرتے ہیں، پھر اولاد میں کہاں سے ہم فرما برداری پائیں گے؟ اولاد میں کہاں سے ہم اچھی تربیت پائیں گے؟ اولاد میں کہاں سے ہم نیکی اور صالحیت پائیں گے؟ بگاڑی آپ نے غلط ڈالی۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، چھٹی کی رسم کو خدا را ختم کیجئے اور 7ویں دن عقیقے کا اہتمام کیجئے۔ 7ویں دن اگر آپ کو کرنے کی توفیق نہ ہو، کچھ مجبوری کی وجہ سے تھوڑا بعد میں صحیح، مگر عقیقہ کیا اور بچے کا اچھا نام رکھیے۔ آج کل ہم لوگ پتہ نہیں کچھ بھی نام رکھتے ہیں، چنا منا لڈو، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیتے ہیں، اور بسا اوقات کوئی یونیک سا نام رکھنے کے چکر میں مہینوں گزر جاتا ہے نام نہیں رکھتے، جبکہ اسلام نے یہ ہدایت دی ہے کہ 7ویں دن نام رکھ دیا جائے۔ اس کا مطلب پلاننگ اس سے پہلے کیا جائے، 7ویں دن نام رکھ دینا ہے۔ اور 7ویں دن نام جو نہیں رکھا پاتا ہے اس کی وجہ سے دادی الگ نام سے پکارتی ہے، ابو الگ نام سے پکارتے ہیں، نانی الگ نام دیتی ہے، ہم تو یہ کہہ کے بنائیں گے، ہم تو یہ کہہ کے بنائیں گے، معلومہ بچے کا 75 نام پڑ جاتا ہے یونیک سا نام کے چکر۔ لوگ کہتے ہیں کوئی اچھا ایسا نام، کہتے عبداللہ عبد الرحمن رکھیے، حدیث میں ترغیب آئی ہے، عبد کے نام سے جو نام شروع ہوا ہو وہ اچھا نام ہوتا ہے، لیکن ایسا نام نہیں رکھیں گے یونیک سا نام۔ محمد رزاق رکھ دیجئے، بہت آدمی کا نام ہے، خالد رکھ دیجئے، بہت آدمی کا نام ہے، رات بہت آدمی کا نام ہے، کون سا نام چاہیے؟ فرعون نام رکھ دیجئے، کسی کا نام نہیں ہے، ایک ہی تو گزرا ہے بس، یونیک سا نام چاہیے، نمرود رکھ دیجئے۔ عجب حال ہے، نام ایسا رکھنا چاہیے جس کے اچھے معنی ہو، بچے کی ذات پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر عبد التواب اگر کسی کا نام رکھتے ہیں، بہت زیادہ اللہ سے توبہ کرنے والا بندہ، اللہ سے رجوع کرنے والا بندہ، اچھا نام ہے۔ عبد الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والے کا بندہ، اچھا نام ہے۔ عبد المحیی کسی کا نام رکھ دے، زندگی دینے والے کا بندہ، بہت اچھا نام ہے۔ تو ایسا نام رکھیں جس کے معنی اچھے ہوں تاکہ زندگی پر اچھے اثرات پڑے۔ ایسا نام نہیں جس میں فخر و مباحات ہو، ایسا نام نہیں جس میں بڑائی ہو، ایسا نام نہیں جس میں تکبر اور گھمنڈ بکتا ہو۔ جیسے کچھ لوگ نام رکھ دیتے ہیں ناز، شائستہ ناز، شہنواز، بادشاہ کو نوازنے والا، شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ نام رکھ دیتے ہیں۔ بتائیے تو بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے، سارے حاکموں کا حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بزرگ دوستو، نام کے سلسلے میں ہر کوئی جو ترائی ماننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نام مجھے اچھا لگے وہ رکھوں گا، نہیں بزرگ دوستو، جس نام کو اللہ نے پسند کیا ہے، جس نام کو رسول اللہ نے پسند کیا ہے، یقیناً وہ نام بچے کا سب سے اچھا نام ہوگا۔ اگر اس نیت سے وہ نام رکھے اور اس کے لیے اللہ اور رسول اللہ کو بہترین انداز میں جاننے والے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے علماء کرام سے پوچھ کر نام رکھے، جو نام کو بتا دیں اس پر آپ آمنا صدقنا کہیں اور یہ نیت کر لیں، انشاءاللہ اسلام میں اللہ خیر رکھے گا۔
इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी के बच्चे की जिंदगी में बहुत खैर और बरकत का नज़ूल होगा और आपका बच्चा इंशाअल्लाह दीनदार और नेक और तरबियत के मुख्तलिफ मराहिल हैं, उससे आगे बढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सबइन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ इश्रीना वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजिद। इरशाद फरमाया कि औलाद को नमाज की तरगीब दीजिए जबकि वो 7 साल की हो जाए। औलाद जब 7 साल की हो जाए नमाज की तरगीब दीजिए, और जब 10 साल की औलाद हो जाए तो नमाज ना पढ़ने पर पिटाई कीजिए, तंबीह कीजिए। और जब दूसरा काम ये करना है, 10 साल के होने पर 2 काम करना है। नंबर 1, नमाज ना पढ़ने पर पिटाई कीजिए, तंबीह कीजिए, और दूसरा काम उनके बिस्तरों को अलग कर दीजिए। भाई बहन है, अब एक साथ नहीं सोएंगे, उनके बिस्तरों को अलग कर। हम और आप कहते हैं अभी तो छोटा है। बुजुर्गों दोस्तों, इस्लाम ने जिस अंदाज में हिदायत दी है, यकीन जानिए, इस पर अमल करके देखिए, आपकी औलाद नेक साले बनेगी। 7 साल की औलाद हो जाए तो नमाज की तरगीब दीजिए, और सिर्फ नमाज चूंकि अहम इबादत है इसलिए इसका जिक्र किया गया, इसके ज़िम्न में बहुत सारी चीजें हैं। मतलब यह है कि औलाद को इस्लामी अकायद सिखाइए। अल्लाह हमको किसने पैदा किया बेटे? अल्लाह ने। माँ बाप को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। बेटे पूरी कायनात को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। बेटे बोलिए, रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। बेटे जिंदगी कौन देता है? अल्लाह देता है। बेटे बीमारी कौन देता है? अल्लाह देता है। बेटे बोलिए, सेहत कौन देता है? शिफा कौन देता है? अल्लाह देता है। अलगर्ज मुख्तलिफ इस्लामी चीजें बच्चों को सिखाइए, लेकिन हम और आप सिखाते हैं फला हीरो का नाम क्या है, फला हीरोइन का नाम क्या है, फला खिलाड़ी का नाम क्या है, सीरियल दिखाते हैं, बच्चों को कार्टून दिखाते हैं, गलत चीजें दिखाते हैं मोबाइल पर। तो जाहिर सी बात है हमारे बच्चे की तरबियत कैसे अच्छी हो। बुजुर्गों दोस्तों, बच्चों के बारे में ये कहा गया हदीस में कि जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाए तो उसको आप अल्लाह का नाम सिखाइए, अल्लाह अल्लाह बुलवाइए। लेकिन हम और आप बुलवाते बोलिए दादा, अब्बा, पप्पा, खालू, क्या क्या सिखाते हैं? अल्लाह अल्लाह बुलवाइए। यकीनन वो बच्चा अभी सही से बोल नहीं पाएगा, लेकिन कानों से सुन तो पाएगा। यही तो वजह है कि इस्लाम में कहा गया कि पैदाइश के बाद सबसे पहले कान में अजान दिया जाए। क्या वो बच्चा समझता है कि कौन से बोल बोले जा रहे हैं? लेकिन सुनता तो है ना, अभी सुन रहा है। उसके असरात जब बोलने के काबिल होगा तो उसकी जुबान से निकलेंगे। बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए जब बच्चे को अल्लाह अल्लाह सिखाने की आप कोशिश करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन आपके बच्चे बोलेंगे। हम और आप ये समझते हैं अभी बच्चा 2 साल का है, अभी 2.5 साल का है, अभी 3 साल का है, बड़ा होगा तो पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी चीजें। और इस दरमियान में सही चीजें नहीं सिखाते हैं कि अभी सीखने के काबिल नहीं हुआ है। नतीजा ये होता है कि गैर शऊरी तौर पर हमारे बच्चे बहुत सारी गलत चीजें सीख चुके होते हैं। इसलिए सही चीजें सिखाइए। हम ये नहीं कहेंगे कि 3 साल के की उम्र में आजकल के लोगों की तरह स्कूल में आप एडमिशन करा दीजिए, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि अगर माँ अगर नेक है और माँ की गोद को पहला मदरसा कहा गया है, तो माँ खेलते कूदते सिखा तो सकती है, इस्लामी चीजें बता तो सकती है। माँ सिखाए, बाप सिखाए, घर में जो बड़े हैं वो सिखाए। लेकिन घर में जो माँ बाप और बड़े हैं वो कार्टून दिखाएंगे बच्चे को चुप करने के लिए, बच्चा चुप हो जाए उसके लिए कार्टून दिखाएंगे, गलत चीजें दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है अच्छी तरबियत कभी नहीं हो सकती है। तो बुजुर्गों दोस्तों, औलाद की तरबियत का एक मरहला यह है कि औलाद को हम इस्लामी अकायद सिखाएं, दीन की बातें सिखाएं। और 10 साल की उम्र पर एक कहा गया, मालूम हुआ 7 साल की उम्र से इस्लाम ने कहा कि सिखाना शुरू कीजिए, तरगीब देना शुरू कीजिए। मालूम हुआ
تعلیم کی باضابطہ جو عمر ہے جس میں بچہ سیریس ہو جاتا ہے پڑھنے کے لیے، وہ 7 سال کی عمر ہے. اس سے پہلے آپ ماں باپ اپنے طور پر سکھانے کی کوشش کریں. لیکن اگر اس قابل نہیں ہے تو کسی اچھے عالم دین کے پاس رکھے، حافظ قرآن کے پاس رکھے، قاری قرآن کے پاس رکھے اور ان کے ذریعے سے تربیت دلانے کی اور سکھانے کی کوشش کرے. بزرگ دوستو، اور تربیت کے مختلف مراحل ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اگر ہمارا بچہ جب 7 سال کے ایج کو پار کرتا ہے، 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں جب ہمارا بچہ داخل ہوتا ہے، ایسے موقع پر ہمارے بچے کے اندر بہت سارے خیالات آتے ہیں اور اس کے بہت سارے دوست بن جاتے ہیں. بزرگو دوستو، بچوں کی تربیت میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ ماں کا ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں تو سکھانا چھوڑ دی، اپنے دوستوں سے غیر شعوری طور پر بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہے. اس لیے ماں کا کام جو ہے، ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں، بہت بڑا رول ہوتا ہے. اس لیے ایک حدیث میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بتائیے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ ماں باپ میں سے کون مستحق ہے؟ یہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ماں، امو کا. پھر فرمایا پھر کون؟ کہا تمہاری ماں. پھر فرمایا پھر کون؟ کہا تمہاری ماں. چوتھی دفعہ جب اس شخص نے سوال کیا پھر کون؟ کہا تمہارے باپ. 3 مرتبہ 3 پوزیشن ہوتی ہیں. تینوں پوزیشن کس کو مل گئی؟ ماں کو. معلوم ہوا ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اگر ماں نہیں سکھائے گی تو بچہ اپنے دوست سے کچھ بھی سیکھ لے گا. اس لیے ماں باپ کو ایسے موقع پر یہ چاہیے کہ خود سکھانے کی کوشش کرے. اور دوسرا کام یہ کہ ہمارے بچے کا دوست کون بن رہا ہے، اس کا فیصلہ میرا بچہ نہیں بلکہ میں خود کروں گا. اس کا فیصلہ بچہ نہیں بلکہ والدین کریں گے کہ بیٹا کس کو اپنا دوست بنانا ہے، کون لڑکا ٹھیک ہے اس کے ساتھ تم رہو گے، اس کے ساتھ تم کھیلو گے. ہم اور آپ کسی کے ساتھ بھی کھیلنے دیجیے، بچہ ہے کھیلنے دیجیے نا. ایسا نہیں کرنا ہے. یہاں سے بھی بگاڑ شو. بچہ اپنے دوستوں سے بہت ساری غلط چیزیں سیکھ لیتے ہیں. یقیناً ماں باپ نیک ہو، لیکن کیا پتا آپ کا بچہ غلط دوستوں کے ساتھ غیر شعوری طور پر بہت کچھ سیکھ لے. اس لیے بزرگوں دوستوں، میرے بچے کا دوست کون بن رہا ہے اس کا بھی آپ کو خیال کرنا بہت ضروری ہے. آگے اگر بڑھتے ہیں تو ہمارے بچے کی تربیت میں ایک اہم رول ہوتا ہے مدرسے کا، اسکول کا، جہاں سے باضابطہ اس کی تعلیم شروع ہوتی ہے. اب یہاں پہ آئیے، جب بچے کی تعلیم شروع ہوتی ہے تو کس چیز سے بچے کی تعلیم شروع کرنی چاہیے؟ بزرگ دوستو، عام طور پر اس زمانے میں جو یہ ہے کہ ڈائریکٹ کسی اسکول میں ایڈمیشن کرا دیتے ہیں اور 1 گھنٹہ کے لیے کسی مولوی صاحب، حافظ صاحب کو رکھ دیتے ہیں کہ تھوڑا سا قرآن پڑھنا سکھا دیں. بزرگ دوستو، اسلام نے جو نظام بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو اللہ رسول کی تعلیم دیجیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. پہلی آیت جو قرآن کریم کی نازل ہوئی، اس پہلی آیت میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو آیت نازل کی وہ یہ ہے اقرأ، پڑھیے. کہاں سے پڑھیے؟ کس کو پڑھیے؟ کس چیز کو پڑھیے؟ کہا بسم ربک الذی، اپنے اس رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. آگے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے. معلوم ہوا سب سے پہلے بچے کو جو تعلیم دلوانی چاہیے وہ رب والی تعلیم ہونی چاہیے، جس سے بچے کو اللہ کی پہچان ہو، رسول اللہ کی پہچان ہو، خالق و مالک کی پہچان ہو. وہ جان سکے کہ کس نے ہم کو پیدا کیا ہے، کون ہمیں روزی دیتا ہے، کون ہمیں بیماری دیتا ہے، کون ہمیں شفا دیتا ہے، کون ماں باپ کو پالتا ہے، کون پوری کائنات کو پالتا ہے، کون سپر پاور طاقت ہے. سب سے پہلے یہ تعلیم بچوں کو دلوانا ہے. لیکن آپ کہیں گے یہ تعلیم دلوا دیں گے تو کیا ہوگا؟ مولوی صاحب بنے گا، کسی مسجد کا امام یا مؤذن بنے گا، یا کسی مدرسے کا مدرس اور معلم بنے گا، 5-6 ہزار تنخواہ پائے گا اور کیا کرے گا؟ یہ نہیں. اس کا جواب یہ ہے
کہ دینی تعلیم کے حاصل کرنے کا مقصد دنیا کمانا ہے ہی نہیں. اگر دنیا کمانا مقصد آپ نے بنا لیا تو پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا. پھر ایسی تعلیم دلوا کر کے کوئی فائدہ نہیں. ہم اور آپ آج کل تعلیم کو معاش سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لڑکے کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ اچھی نوکری مل جائے, اچھی جاب مل جائے, اور لڑکی کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ اچھی جگہ نکاح ہو جائے, مالدار لڑکے سے نکاح ہو جائے, اچھے لڑکے سے نکاح ہو جائے. یہی مقصد ہم نے بنا لیا ہے. اس لیے بزرگوں دوستوں اولاد کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے. دینی تعلیم کا مقصد کہیں بھی دور دور تک دنیا کمانا ہے ہی نہیں. دینی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کو پہچان سکیں اور اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزر سکے. یہ مقصد ہے. اگر اس مقصد سے تعلیم دلوائیں گے تو یقین جانیے کہ جس اللہ کی تعلیم کو آپ حاصل کروا رہے ہیں وہ اللہ آپ کو بھوکا نہیں رکھے گا, آپ کے بچے کو بھوکا نہیں رکھے گا. مجھے بتائیے, آپ نے بہت سارے لوگوں کو مرتے دیکھا ہوگا, بھوک سے سنا ہوگا. کیا کسی مولوی مولانا حافظ قاری صاحب کو بھوک سے مرتے ہوئے سنا ہے؟ وہ اللہ کھلاتا ہے, وہ اللہ پلاتا ہے. دنیا بھی اتنی دیتا ہے جس سے زندگی گزر بسر ہو سکے, اور آخرت میں ڈھیر سارا انعام دیتا ہے. دنیا اس لیے ہے ہی نہیں کہ دنیا اس لیے تو ہے ہی نہیں کہ ہم یہاں پر ٹانگ پسار کے سو جائیں, خوب مال و دولت کمائیں. دنیا کو امتحان گاہ ہے, چند دنوں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. پھر اللہ اصل زندگی آخرت کی طرف بلائے گا. ہمیشہ تو وہاں رہنا ہے. اور اگر آپ مالدار بننا ہی چاہتے ہیں, اولاد کو مالدار بنانا ہی چاہتے ہیں, تو کیا اسلام اجازت نہیں دیتا؟ یقیناً دیتا. اسلام نے کہا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال کمائی کمانا بہت سارے فرضوں کے بعد ایک فرض یہ بھی ہے. آپ اولاد کو دینی تعلیم دلوائیں, انشاءاللہ اللہ مال بھی دے گا اور عزت و دولت بھی دے گا. اللہ نے آگے خود فرمایا اقرا وربک الاکرم. اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم کو عزت نہیں ملے گی, فرمایا پڑھو, تمہارا رب بہت کریم ہے, رحیم و کریم ہے. عزت بھی دے گا, دولت بھی دے گا, سب کچھ دے گا, بشرطے کہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے قدم آگے بڑھاتے جاؤ, دینی تعلیم و تربیت حاصل کرو, اللہ بہت کچھ دے گا. اور اگر بہت کمانا ہے, اس کی اجازت شریعت میں ہے. آپ تجارت کیجئے, دینی تعلیم دلوائیے, اس کے بعد تجارت کیجئے. تجارت کا راستہ کھلا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تجارت کرنا. تجارت کیجئے, جائز طریقے پہ کیجئے, حلال طریقے پر کیجئے, حلال ذرائع کو اپنا کر کیجئے. انشاءاللہ آپ دیندار بھی بنیں گے اور مالدار بھی بنیں گے. بزرگو دوستو, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 13, 14, 15 سال کی جو عمر ہوتی ہے, بزرگو دوستو, اس عمر میں بچے کے اندر بہت ساری امنگ ہوتی ہے, بہت سارے جذبات ہوتے ہیں. اس عمر میں بچہ اگر سنبھل گیا تو سنبھل گیا, اور اگر بگڑ گیا تو یہیں سے کافی بگاڑ کی طرف بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے اس کو اسلامی طریقے پر گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسلام نے جو گائیڈ لائن دیا ہے کہ 7 سال میں آپ نماز کی ترغیب دیجئے, اور 10 سال پورا ہونے پر نماز نہ پڑھے تو تنبیہ کیجئے, تو ظاہر ہے 15 سال 13, 14, 15 سال ہوتے ہوتے, یعنی بالغ ہونے سے پہلے بچہ نماز کا عادی بن جائے گا. اب جب نماز کا عادی بن جائے گا, نماز نہیں چھوڑے گا تو اس کے اوپر گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا. نماز چھوڑے گا تو اس کے اوپر اب گناہ لکھنا شروع ہو جائے گا. تو بزرگوں دوستو, ایسے موقع پر بہت زیادہ تربیت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. باپ کا بھی تعلیم میں ماں کے رول پر اس سے پہلے گفتگو کیا. باپ کا تعلیم میں بزرگوں دوستو بڑا رول ہوتا ہے. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی, ماں کا رول اگر ٹیچر کے طور پر ہوتا ہے تو باپ کا رول ایگزامینر کے طور پر ہوتا ہے. ماں اگر دن بھر بچے کو اسلامک چیزیں سکھاتی ہے اور اسلام کے مطابق تربیت دیتی ہے, باپ دن بھر کما کر کے جب گھر پر آتا ہے تو باپ ایگزامینر کے طور پر ٹیسٹ لے, بچے آپ نے کیا سیکھا, بیٹا آپ نے کیا سیکھا, بیٹی آپ نے کیا سیکھا.
اور ماں نے جو سکھایا ہے اس کا امتحان لے. لیکن آج کل تو الٹا ہی ہوتا ہے. اور اگر بچے کے اندر کچھ غلط آ گیا ہے تو اس کو باپ صحیح کرے, کریکشن کرے, اپنا رول پلے کرے یہاں پر. لیکن بزرگ دوستو آج کل غلط ہی ہوتا ہے. ماں تو پورے دن جو کھانے بنانے سے وقت ملا سیریل میں گزارتی ہے, ٹی وی میں گزارتی ہے, چینل پہ وقت گزارتی ہے, فلموں میں وقت گزارتی ہے. اور باپ جب تھکا ماندہ آتا ہے تو پوری تھکاوٹ کا غصہ گھر پہ آ کے نکالتا ہے. اور باپ اتنا خروش بھر کر گھر میں انٹری مارتا ہے کہ ماں کو کہنا ابو آ گئے, سمجھ جاؤ ابو آ گئے. یہ حالانکہ باپ کو یہ چاہیے کہ جب داخل ہو ایسا ماحول گھر میں پہلے سے ہو کہ اولاد کو خوشی ہو, ابو آ گئے, ہمارے لیے مسیحا آ گئے, ہماری رہنمائی کرنے والے آ گئے, ہمارا خیال رکھنے والے آ گئے, ہمارا ٹیسٹ لینے والے آ گئے. امی نے کیا سکھایا وہ پوچھ سکتے ہیں, اس اعتبار سے الرٹ ہو جائے, سلام کر کے ان کا استقبال کرے. لیکن بزرگوں دوستو نہ ماں نیک تھی جس نے اچھی چیز سکھائی, نہ باپ کو اولاد کی تربیت کی فکر تھی جو صحیح طریقے پر اولاد کی تربیت کر سکے. تو بزرگوں دوستو کہاں سے ہماری اولاد نیک بن سکے؟ پھر ہم مولوی صاحب کے پاس جائے, میری اولاد بات نہیں مانتی, ذرا کچھ تعویذ دے دیجئے نا. پانی پڑ دیتے, تیل بھی پڑ دیتے, کچھ بھی کرتے رہیے کام نہیں کرے گا. آپ کو فکر کرنی پڑے گی. یقیناً اللہ نے قرآن آیت میں تاثیر رکھی ہے, شفا رکھی ہے, وہ کام کرے گی. لیکن بزرگوں دوستو آپ جب تک خود اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کی اولاد نہیں سدھر سکتی. اور جب بچے کا آپ اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں, ایسے موقع یا مدرسے میں ایڈمیشن کراتے ہیں, ایسے موقع پر آپ یہ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب بچہ سمجھیے آپ کا, اس کو آپ سکھائیے, پڑھائیے, اب کچھ کیجیے, آپ کے حوالے ہم نے دے دیا اور اپنا دامن جھاڑ دیتے ہیں. نہیں, بچہ استاد کے پاس کتنی دیر رہتا ہے؟ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ, لانگ ٹائم ہو. مکتب ہو اور شارٹ ٹائم ہو تو 1-2 گھنٹہ, باقی وقت تو آپ کے پاس گزرتا ہے. مولوی صاحب سکھا کے بھیجیں گے, نماز پڑھیے گا. اب گھر میں نماز کا ماحول ہے گی نا, امی نماز کے ٹائم سو رہی ہے, ابو نماز کے ٹائم خرناٹا لے رہے ہیں, اذان ہو گئی, ابو ٹی وی چلا رہے ہیں. جب آپ ماحول نہیں دیجیے گا, جو کچھ سیکھ کر کے مکتب و مدرسے سے آیا ہے بچہ اس کو فالو نہیں کر سکتا. بزرگوں دوستو آپ کی نیکی کا اثر بچے تک پہنچتا ہے اور آپ کی برائی کا اثر بھی بچے تک پہنچتا ہے. جیسے حدیث میں یہ کہا گیا ہے ماں باپ کے اولاد کو, ماں باپ کے لیے کہ ہما جنت کا نارو کا, کہ والدین جو ہے یا تو تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو خوش رکھ کر کے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے یا تو اپنے لیے جنت بنا لو یا ان کو ناخوش کر کے برا سلوک کر کے اپنے لیے جہنم بنا لو. تو دوستو ایسے ہی یہ سمجھیے اولاد کے لیے بھی کہ اگر آپ نے, آپ کے اختیار ہے آپ کو کہ آپ نیک بن کر کے اپنے اولاد کو نیک بنائیں یا آپ برے بن کر کے اپنی اولاد کو برے بنائیں. اس کو آپ کے ہاتھ میں یہ چیز ہے. بزرگوں دوستو آپ کے ہاتھ میں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کے درجے میں آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں. بچے کا سادہ ذہن ہوتا ہے, بچے کو جو سکھائیے گا وہ سیکھ لے گا, نہیں سکھائیے گا پھر بھی اپنے آپ سن کر کے دیکھ کر کے سیکھ لے گا. اس لیے بزرگوں دوستو خود بھی نیک بنیے اور اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کیجیے. اولاد جب بڑی ہوتی ہے اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے 21-22 سال کی عمر کا, کالج کا زمانہ ہوتا ہے. وہ تربیت کا بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. ایسے موقع پر اولاد کہاں قدم رکھ دے, کس برائی میں مبتلا ہو جائے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. بزرگوں دوستو ایسے موقع پر ماں باپ کو اس کا ساتھی بن کر کے, اس کا دوست بن کر کے رہنا چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ وہ اپنی باتیں شیئر کر سکے. کالج میں آج اس نے کیا سیکھا, کس طرح کا ماحول ملا, وہ کیا کر رہا ہے, آپ پوچھیں, معلوم کریں اور ایسا اس کو پیار دیں, ایسا احساس دیں کہ ہر بات وہ آپ کو بتا سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خروش بن جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کے تعلق سے آپ لاپرواہ بن جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کیا پڑھ رہی ہے کیا نہیں پڑھ رہی ہے آپ کو اس سے کوئی مطلب نہ ہو. تو بزرگوں دوستو آپ کی اولاد بہت کچھ غلط سیکھ لے گی اور بگاڑ کے دہانے پہ پہنچ جائے گی. آپ کی اولاد بربادی کی طرف چلی جائے گی اور آپ بعد میں آپ کہیے گا میری عزت کو اس نے خاک میں ملا دیا.
میری نیک نامی کو اس نے برباد کر دیا۔ بزرگوں دوستو، آپ نے اپنی اولاد پر ٹائم ہی نہیں دیا تو کیسے اور آپ کی اولاد نہیں بگڑے گی؟ اس لیے بزرگوں دوستو، جو مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں ان مراحل کا آپ خیال رکھتے ہوئے اگر اپنے بچے کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہوگی، آپ کا بچہ نیک ہوگا اور آپ کے لیے بھی نیک نامی کا ذریعہ بنے گا۔ آخری مرحلہ جو اولاد کی تربیت کا آخری مرحلہ ہے وہ یہ ہے، یہ سمجھیے کہ ماں باپ کے اوپر ایک حق ہے اولاد کا کہ بچہ جب بالغ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ 21-22 سال کی عمر جو کالج کا زمانہ ہوتا ہے تو بلوغت کا ہوتا ہی ہے، 14-15 سال کے بعد ہی بچہ بالغ ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر جلد سے جلد ان کا نکاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ مختلف بہانوں سے اگر ہم اور آپ نکاح کو ٹالتے رہیں گے تو بزرگوں دوستوں جانتے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا؟ ہماری اولاد بگڑ چکی ہوگی۔ ہم سمجھ رہے ہیں ابھی پاؤں پر نہیں کھڑا ہوا، پاؤں پر کھڑا ہونے کا مطلب کہ ڈھیر سارا بینک بیلنس کر لے، ہمارے پاس خوب جمع کرے، اچھی سی بلڈنگ کھڑا کر لے، یہ پاؤں پر کھڑا ہونے کا مطلب نہیں ہے۔ پاؤں پر کھڑا ہونے کا مطلب ہے اتنا کما لے کہ خود بھی کھا لے، بیوی کو بھی کھلا سکے، یہ پاؤں پہ کھڑا ہونے کا مطلب ہے بزرگوں دوستو۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خود بہت سارا کمانے والا ہو جائے گا تب شادی کریں گے۔ بزرگوں دوستو، اب تک کون کھلا رہا تھا، کون پڑھا رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ آپ کو ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ آپ اللہ کا نام لے کر کے بلوغت کے بعد جلد سے جلد ان کا نکاح کرنے کی کوشش کیجئے، وہ خود بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور اپنی روزی روٹی کا بندوبست خود کرنے کی کوشش کرے گا اور اللہ سارا انتظام کروا دے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ آپ تاخیر کرتے رہے، بچے کی عمر 25 پار کر گئی، 20 پار کر گئی، 40 سال کی عمر تک لوگ نکاح کو ٹالتے ہیں۔ اتنی عمر تک بچے نہ جانے کتنے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان سب کا گناہ اگر بچے کو ہوگا تو ہوگا، آپ کو بھی اس کا گناہ ہوگا۔ اس لیے جلد سے جلد نکاح کرنے کی فکر کریں۔ میں نے بات شروع کی تھی نکاح سے اور میں نے بات ختم کی ہے نکاح پر۔ اچھی بیوی کا انتخاب کر کے آپ ان سے نکاح کریں، اچھی بیوی کو چن کر کے آپ اس سے نکاح کریں، اور آخر میں اپنی اولاد کے لیے بھی جب بیوی چنے، اچھی بیوی چنے تو بزرگوں دوستو پورا معاشرہ سدھرے گا۔ اس لیے کہ اچھی بیوی کل کو نیک ماں بنے گی، اور ایک ماں اگر تعلیم یافتہ ہو، تربیت یافتہ ہو، خود بھی نیک ہو تو ان کی پوری نسل انشاءاللہ ان کے ذریعے سے چلنے والی نیک ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سنت جس کو زندہ کر کے یہ پروگرام کرایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سنت کو ہم سب کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پروگرام کرانے والے کے نیک جذبات کو قبول فرمائے، اس گھر میں برکت کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر سے دین کا داعی پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔